الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس آیت میں تھوڑا سا اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اس کے شروع میں فی ہنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان میں سے ہنہ کا لفظ دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دو جنتوں کی بات اب نہیں ہو رہی، اب حوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جنت میں جو بیویاں ہوں گی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ کون ہیں اس بات کو کھولا نہیں گیا. یہ وہی ہیں جو دنیا میں تھیں اور ہیں. قرآن نے وضاحت سے یہ بھی نہیں کہا کہ ہر ایک آدمی کے لیے کئی ہیں، وہ حدیث کا مسئلہ ہے. قرآن نے بس کہا ہے کہ یہ ہوں گی. قرآن نے کبھی صراحت سے یہ نہیں کہا کہ ایک کے لیے کئی ہوں گی. صراحت سے یہ کبھی نہیں کہا، ڈائریکٹلی کبھی نہیں کہا. خیر، فیہن قاصرات الطرف یعنی ان بیویوں میں سے ایسی بھی ہوں گی جو قاصرات الطرف ہیں، نظر کو کم کرنے والی ہیں. یہ اصل میں عربی کی ایک تعبیر ہے. شادی کی رات جب شوہر بیوی اکیلے پہلی دفعہ ہوتے ہیں تو بیوی شرما کے آنکھیں نہیں ملاتی، آنکھیں نیچی رکھتی ہے، اور وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اور شرما جاتی ہے، اس کی آنکھیں نیچے رہتی ہیں. اسے کہتے ہیں قاصرات الطرف، یعنی نظروں کو ہٹا کر نیچے رکھنا شرمانے سے، یعنی بلش کرنا. ٹھیک ہے. یہ آپ میں سے کئی آڈینس میں شادی شدہ ہیں، آپ کو شاید وہی دن پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں. قرآن نے جو بات کی ہے قاصرات الطرف میں، وہ یہ کی ہے کہ جنت کی شادی ایسی ہوگی کہ ہر لمحہ جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ ایسا محسوس ہوگا کہ پہلا لمحہ ہے. وہ جو پہلے احساسات تھے نا، وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہر پھل جب کھاؤ گے تو لگے گا پہلی دفعہ کھا رہے ہو. ہر دفعہ بیوی کو دیکھو گے لگے گا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو. ہر احساس ہمیشہ کے لیے وہی نیا رہے گا، پرانا کچھ نہیں ہوگا. قاصرات الطرف. پھر کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی ہوں گی جس کو نہ کبھی پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگی. یعنی جنوں کی بیویوں کو کسی جن نے کبھی نہیں چھوا، انسانوں کی بیویوں کو کبھی انسان نے نہیں چھوا. انسان کوئی ایسا پارٹنر چاہتا ہے جو صرف اس کے لیے کسٹم بلٹ. اور یہ بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسپاؤس میں کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ حقیقت ہے. کوئی بھی آپ کو زندگی میں ایسا نہیں ملے گا جس کی ہر بات آپ کو پسند ہے. ہر بات آپ کو پسند ہوگی تقریباً 2 ہفتے تک. اس کے بعد فلائٹ لینڈ ہو جاتی ہے، بادلوں سے نیچے آ جاتی ہے فلائٹ. پھر اس کے بعد باقی چیزیں نکلنی شروع ہوتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے چلو برائیوں کی لسٹ کافی لمبی ہے لیکن کم از کم ایک اچھائی تو اسی کو پکڑ کے رکھ لوں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے نا وہ اشارہ اس بات کی طرف، اور جگہ قرآن میں بھی کہا گیا عروباً اترابا. اتراب کے معنی بالکل ایسی جیسے تمہیں صحیح لگے، وہ تمہارے لیے بالکل صحیح ہو، ہر چیز اس کی تمہیں پسند اور ہر چیز تمہاری اسے پسند. یہ کہا گیا ہے. میں نے مذاق میں کسی سے ایک دفعہ کہا تھا کہ قرآن نے عورتوں پر رحمت کی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے جنت میں جا کے کوئی شوہر کہہ دے یا اللہ مجھے اپنی بیوی دے دے، وہی والی صحیح تھی، بس وہی چاہیے. اور وہ بھی جنت میں پہنچ کے کہہ دے یا اللہ سب کچھ دے دے بس اس سے بچا لے. وہ بہت بھکت لیا. لیکن وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، دل میں جو بری فیلنگ ہوگی نا، پرانے غصے، درد، وہ تمام چیزیں جنت میں نکال دی جائیں گی. جیلسی، پوزیشن، یہ چیزیں نہیں رہیں گی اب. خیر، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان. یہ موتی اور ہیرے، اس کی طرف روبی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ذخیرے کی طرح، ایک خزانے کی طرح ہوں گی. اس سے ہی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کیونکہ وہ چیزیں پرانی نہیں ہوتی. کوئی موتی ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہتے 10 سال پرانا ہے اس کی قیمت نہیں رہی. موتی رہتا ہے. تو وہ اسپاؤس کی قیمت، زوج کی قیمت وہی رہے گی، اس کی ویلیو کم نہیں ہوگی، اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئے گی، اس کی محبت میں کمی نہیں آئے گی، اس کی کشش میں کمی نہیں آئے گی. وہ ساری چیزیں ویسی ہی رہیں گی جیسے پہلے لمحے میں تھی.
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا بہترین عمل کی جزا بہترین تحفہ نہیں ہوگی؟ یہی تو ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت نعمتیں دینے کے بعد پھر خود کہہ رہا ہے تم نے تو بہترین کام کیا تھا نا، تمہیں تو بہترین ہی ملنا چاہیے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب یہ کہنے کے بعد جب احسان کی بات آئی، کیونکہ انسان کو ہر چیز پسند ہے، لیکن آخر کار جو خوشی اس کو ایک دوسرے میں ملتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتی. جو کلائمیکس ہے انسان کی خوشی کا، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ چلے جائیں، اکیلے جائیں گے مزہ نہیں آئے گا، فائدہ نہیں. دنیا کے سب سے اچھے کھانے کھا لیں، اکیلے بیٹھے کھا رہے ہوں گے نہیں اچھا لگے گا. وہاں بیٹھ کے آپ اپنی فوٹو لیں گے اکیلے بیٹھے ہوئے ڈپریس، اور کسی کو بھیجیں گے وہ کہیں گے وش یو ور ہیئر. یہی ہوگا نا. جنت میں جو الٹیمیٹ تحفہ ہے وہ زوجیت کا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ہے. اور اس ساتھ کا صرف جسمانی حصہ نہیں ہے، اس کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے، ایک دلی ضرورت ہوتی ہے. وہ ضرورت پوری کی جا رہی ہے اب جنت میں. کہا تھا پہلے میں نے آپ سے، انسان کا لفظ ہی ایسا ہے کہ جس کو محبت کی ضرورت ہو، جس کو کمپینین شپ کی ضرورت ہو. اسی لیے اس کلائمیکس پر پہنچ کے کہا ہے یہ تو بہترین تحفہ تو بہترین عمل کا ہی ہونا چاہیے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. میں ینگ لوگوں کو اس بارے میں یاد کراتا ہوں کہ دیکھو ہمارے دین میں خاص کر شرم کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ باقی مذہبوں سے کہیں زیادہ سخت ہیں. عیسائیت میں اتنی سختی نہیں ہے، یہودیت کے کچھ فرقے ہیں جن میں ہے سختی، لیکن اوور آل جو ہمارے ہاں ہے نا کہ شادی سے پہلے ذرا معاملہ الگ الگ رکھو، نظر کو نیچا رکھو، بغیر کام کے کوئی بات نہ ہو تو نہ کیا کرو، کام سے کام رکھا کرو، اور اکیلے کسی کمرے میں نہ ہو، خلوت ہوتی ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ تمام تعلیمات جو ہیں، کسی کے کمرے میں گھر میں مت جایا کرو اجازت دیے بغیر. زنا کے تو قریب بھی، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کہا زنا کے قریب بھی مت پہنچو. باتوں کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، فون کے ذریعے، فیس ٹائم کے ذریعے کسی قریب بھی مت پہنچو، اس سے دور دور رہو. اتنا زیادہ اہتمام جو کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس کے جس ینگ آدمی نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، کالج کیمپس گیا، یہاں امریکہ میں کہیں کالج کیمپس گیا، سمر کورسز لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو معلوم ہے کیا سین ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے اگر اپنی نظروں کو بچائے رکھا، اپنی زبان کو بچائے رکھا، اپنی چاہت کو بچائے رکھا، نیچے دیکھتا رہا اور کہتا رہا اللہ تعالیٰ بس جنت میں خیال رکھ لینا، بس اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اللہ تعالیٰ بس اب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا. پھر تو جب یہ بات کی جا رہی ہے، غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں یہ خوبصورت عورتوں کا ذکر ہے، دیکھو ذرا کیسا ریلیجن ہے یہ. تم لوگ عورتوں کے ساتھ یہ ماحول اور اس طرح کی باتیں اس دنیا میں کرتے ہو. ہم لوگ دنیا میں عورت کا عزت کرتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہی ہم نے کیا نا اس دنیا میں. اور اپنی ایک چاہت ہوتی ہے، اپنی خواہش مرد کی ہوتی ہے جو اس کو انسان کیا جانور بنا دیتی ہے، اس کو ہم روکے رکھتے ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا، اپنی حوث سے اس کو روکے رکھا، بچائے رکھا اپنے آپ کو. اب جو جس چیز سے تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے اسی کے تو دروازے اس نے کھولنے ہیں جنت میں، اور بہترین طریقے سے کھولنے. اس میں سے ساری جو گندگی ہے، خباثت ہے، اس سب کو نکال کے اس کا بہترین تمہیں دینا ہے. اسی کو تو کہا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. یہی ہے الجزاء من جنس العمل. جس قسم کی محنت کسی نے کی ہے، جس قسم کی برداشت کسی نے کی ہے، اسی کے حساب سے اس کو ملنا چاہیے. یہ ہے ہمارے دین کا تحفہ. یعنی ان آیات میں عورتوں کی توہین نہیں ہے، ان آیات میں اصل میں عورتوں کے ساتھ جو برتاؤ اس دنیا میں ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ ہے. اپنے آپ کو ریسٹرینٹ میں رکھو. کوئی تمہاری فینٹیسی تمہارے دماغ میں ہے، وہ جنت میں تمہیں مل جائے گی. ابھی یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، جو ملنا ہوگا تمہیں مل جائے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ومن دونه ما جنتان. دون کے بارے میں کچھ مشاکل ہیں، لوگوں نے کہا ہے اس سے نیچے 2 جنتیں ہوں گی، لیکن دون کے کچھ عربی میں اور معنی بھی ہیں، اوپر بھی کہہ سکتے ہیں دون کو. لسان العرب میں اس کا ذکر ہے. میرے نزدیک یہ آخری حصہ اس سورت کا اصل میں اعلیٰ جنتوں کے بارے میں ہے. ان کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں کیونکہ 2 مرحلے کی جنتوں کا 2 جنتیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، اب 2 اور جنتیں آ رہی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھنا ہے. پھر لوگوں کے دماغ میں سوال آیا کہ ان دونوں کے سیٹس میں بہتر کون سی ہے، کمتر کون سی ہے، اعلیٰ کون سی ہے اور نچلی کون سی ہے.
ابھی جو پڑھی ہے کچھ نے کہا یہ اعلیٰ ہوگی اور جو اس سے اگلی ہے وہ نچلی ہوگی. میرے نزدیک اس کا الٹا ہے. میرے نزدیک اس کی دلیل زیادہ ہے کہ جس جنت کے بارے میں بھی ہم پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ہے. امین حسن اصلاحی صاحب بھی اس کی طرف مائل ہیں اور لوگوں نے بھی اس کی کچھ دلیل دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ابھی جب کمپیئر کریں گے نا تو وہ خود ہی بات سامنے آتی چلی جائے گی کہ ان جنتوں میں اعلیٰ کیا ہے بمقابل پچھلی دو جنتوں کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ. اس کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں، دو اور باغ ہیں. پہلی ڈسکرپشن پہلا اس کے بارے میں کیا بتایا؟ مدھامتان، اتنی گھنی، اتنی سبز کہ تقریباً کالی ہونے والی. پہلے کیا کہا تھا؟ شاخیں بتائی تھیں، یاد ہے؟ اب شاخوں پر ہریالی بتائی ہے، گرینری بتائی ہے. آپ مجھے بتائیں کس میں زیادہ جان ہے، شاخوں میں یا پتوں میں؟ مدھامتان، اتنے گھنے 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 گھنے. اور یہ لفظ بہت زیادہ گہرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت گہرے 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 پتے درختوں پر. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہی اشارہ مل گیا کہ یہاں پر انٹینسٹی کچھ زیادہ ہے، بات کچھ اور مزید کی جا رہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.